والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور باہیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَشَرَوْهُ، اور بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مالک بن ذو خزائی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 درہم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے۔ پھر مالک بن زور اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیری مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ وقال الذين اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ وقال الذين اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام قطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیامگاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاہد ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ قطفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے اور کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر لا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا فرمائیں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسے چاہے حکم فرمائے۔
اس کے حکم کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا، اور عمر مبارک امام ضاحک رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق 20 سال اور صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور قلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہیت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم و فقہ اور عمل صالح عنایت کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ لہٰذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استاذوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی رب العالمین سے سیکھتے ہیں۔ الرحمن یعنی رحمان نے، اللہ رب العالمین نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کس کو؟ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سکھانے والی ذات رحمان کی ہے، رب العالمین کی ہے، اور سیکھنے والی ذات محبوب الرحمن کی ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب کی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی تر اور خشک چیز نہیں کہ جو قرآن کے اندر مذکور نہ ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے تمام علوم جو قرآن کے اندر بیان فرمائے وہ تمام کے تمام اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق ہمیں یہ قول ملتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمارے جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو وہ بھی ہم قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر ہر طرح کی ہدایت ہے، ہر طرح کا علم ہے، تو تمام علوم کا جامع قرآن ہے۔ تو یہ تمام علوم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو سکھائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔